تعلق رکھے گا. ہم سب پاکستانی ہیں بلا لحاظ رنگ، نسل، ملت، مذہب، عقیدے کے، اور ہم سب کو اپنے مذہب کو اپنی حد تک یہ فقرہ ہے ان کا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the personal matter of faith for every individual, but for political purpose all citizens of Pakistan will have equal right. یہ ایک سیکولر ماڈرن جمہوریت کا تصور ہے اور میں اسی کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال پرانی یا 1200 سال پرانی یا 1000 سال پرانے معاشرے کو آپ نہیں لا سکتے، لہذا آپ کو ایک ماڈرن ڈیموکریسی ہی کو اپنانا پڑے گا، ورنہ بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جی میں تو یہی محسوس کرتا ہوں، خلافت راشدہ کا ماڈل ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے کہا کہ ہم یہ تو ڈاکٹر صاحب کا بڑا پرانا تصور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو لباس کوئی قوم اتار چکی ہو اس کو دوبارہ پہننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو خلافت راشدہ کا دور تو آنے کا قطعی کوئی امکان نہیں. باقی یہ ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم یقیناً پاکستان میں ایک اسلامی ریاست ہی چاہتے تھے، مگر میں اس کے ساتھ لفظ جدید کا اضافہ کروں، اور جدید سے میری مراد یہی ہے کہ جو بھی اسلامی قوانین ہیں وہ وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق اگر نہ ہم ڈھال سکیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمیں ایک مین میڈ لاز کی بنیاد پر اس ملک کو چلانا پڑے گا. نظام خلافت، جی ہاں، نظام خلافت تو میں کہتا ہوں آ سکنا ممکن نہیں، کیونکہ وہ نظام ایک گزر چکا ہے، ایک عہد جو گزر چکا ہے. جیسے میرا خیال ہے پہلے بھی خلافت آنا ناممکن ہے کیا؟ خلافت آنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ لازم ہے. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کو خلیفہ کہہ لیں، اس میں کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک منٹ، خلافت صرف دو چیزوں کا نام ہے، ساورنٹی ٹو گاڈ اور کامن وائسرینسی آف دی مسلمس، کلیکٹو وائسرینسی. ان دو اصولوں کے اوپر ریاست بنائے. اللہ خیر. نہیں مولانا، ساورنٹی آف گاڈ کے متعلق بھی میں ایز اے جورسٹ یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں ہم خود ہی ان کی تحدید کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے ان کی تحدید کا، ان کی توسیع کا، ان کی تعویق کر سکتے ہیں، تو وہ ساورنٹی خدا کی کیسے رہی؟ جب وقت کی ضرورت کے مطابق ان کی حدود متعین ہم کر سکتے ہیں. مثلا 4 شادیوں کی اگر اجازت ہے تو ہم اس کو مونوگیمس میرج قانونی طور پر کر سکتے ہیں. اگر فرض کیجئے توسیع کرنے کی ضرورت ہے کسی حکم کی، تو اگر فرض کیجئے اللہ تعالیٰ اہل کتاب صرف اس میں عیسائیوں اور یہودیوں بھی شامل کرتے ہیں تو ہم زرتشتیوں کو کمثل اہل کتاب کہہ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے اس قسم کے معاملات، فقہ کے مسائل جو ہیں ان میں ہم اس قسم کا رد و بدل کر سکتے ہیں، اللہ کے احکام کو تعویق کر سکتے ہیں، جس کو سسپینشن کہتے ہیں یا جس کو آپ کہہ لیں ٹو ہولڈ ان ابینس. اگر اللہ کے قانون کو ٹو ہولڈ ان ابینس کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر نے کیا کہ غدر کیا وہ قحط پڑا تو انہوں نے ید کی موقوف کر دی. اور علامہ پوچھتے ہیں سید سلیمان ندوی سے کہ کہاں سے حضرت عمر نے یہ پاور استعمال کی، جب اللہ تعالیٰ کہاں کہتا ہے کہ میرے قوانین جو ہیں ان کو تم سسپینڈ بھی کر سکتے ہو، تو ضرورت پڑنے پر وہ سسپینڈ بھی ہو گئے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ خدا کی حاکمیت سے مراد یہی ہے کہ اوور آل خدا کی ساورنٹی ہے، مگر وہ اسٹیٹ کی ساورنٹی میں مدخل اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، وہ آپ کو اس کو ساورنٹی کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اف دا اسٹیٹ از ساورن، اسی طرح اس کی مثال ملتی ہے، وہ مثال تو پرانے زمانے کی مثال ہے. اس طرح فیروز تغلق نے جب آئین فیروز شاہی علماء نے بنا کے انہیں پیش ہیں، کوئی لمب کی ایمپوٹیشن نہیں ہوگی، اور آئی میک دس ایڈکٹ، یہ قانون میں نافذ کرتا ہوں بحیثیت امام کی. اچھا، اب امام کے اختیارات جو ایکسرسائز کرتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور اس کے تحت وہ اللہ کے قوانین کو ایک طرح سے ان کو سپرسیڈ کر جاتا ہے. تو یہ اختیارات جب تک پاس آپ کے نہ ہوں تو اللہ کی ساورنٹی جو ہے وہ تو اوور آل. کیا خلیفہ امام ہے؟ خلیفہ یقیناً امام ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ
اپنے حضرت عمر کے واقعے کو اس ذہن میں لانا صحیح نہیں ہے. ہیلڈ ان ابینس کی شکل کیا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ فلاں چیزیں نہ کھائیں. وہ حرام نہیں ہو گئی, وہ حلال ہیں, لیکن اس وقت آپ کے لیے وہ کھانے صحیح نہیں ہیں. یہ صرف اس درجے میں. باقی فیروز شاہ تغلق ہو یا کوئی اور ہو, وہ ہمارے لیے کوئی نہ ماڈل ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی ان کی کو ہم اہمیت ہے ان کی ظاہر ملوکیت بادشاہ. اچھا نہیں, خلیفہ جو ہے, خلیفہ کو کیا اختیار ہے؟ خلیفہ امام بھی ہے, اور خلیفہ جو ہے وہ امینڈ کر سکتا ہے کس چیز کو؟ شرعی قوانین کو. مستقل امینڈ نہیں کیا ہے, بلکہ ایک وقتی طور پر اسے معطل کیا ہے, مستقل امینڈ نہیں کیا. البتہ یہ میری رائے بھی ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے, کہ خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ کاربن کاپی نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1, خلافت راشدہ ضمیمہ تھی دور نبوت کا, اب نہ نبوت آئے گی نہ خلافت راشدہ آئے گی. نمبر 2, وہاں جو تزکیہ نفس لوگوں کا ہوا تھا اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. نمبر 3, وہاں گریڈیشن تھی کہ یہ 10 سب سے اوپر ہے, پھر 313 جو ہے وہ بدری صحابی ہیں, لہٰذا حضرت عمر نے عشرہ مبشرہ میں سے چند جو باقی رہ گئے تھے ان پر کمیٹی بنا دی. پھر یہ کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی جو کہ اب نہیں ہے, اس لیے ہمیں وہاں سے صرف فنڈامنٹلز دے دیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دے دیں, سی ایم کول یہاں ہوتے تھے, یہ جو ہے امریکہ کا کونسلیٹ, وہاں سے وہ آئے جب میں نے خلافت کی بات کی تھی کہ آپ خلافت کسے کہتے ہیں. میں نے کہا میں ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہتا آپ کے ساتھ, ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن, 4 چیزیں ڈال دیجئے اس میں, وہ بہترین خلافت ہوگی آج کے دور کی. نمبر 1, sovereignty belongs to God. اسی کے نتیجے میں no legislation can be made here at any level, سینٹرل لیول یا اسٹیٹ لیول یا جو ہے کیا کہلاتی ہے وہ کاؤنٹی لیول, کسی پر جو کہ کتاب و سنت کے منافی ہو. نمبر 3, کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. نمبر 4, نان مسلمز ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہ 4 چیزیں ڈال دیجئے تو جو آپ نے نظام بنا ہے, انسٹیٹیوشنز جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں, آپ نے بجلی ایجاد کی, ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ نے انسٹیٹیوشن بنائے, ایئر کرافٹ بنایا, ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کرافٹ کو جس طرح آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ یقیناً آپ کا کارنامہ ہے, اور ہم اس سے بہترین فائدے اٹھائیں گے, لیکن یہ فنڈامنٹلز رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ایک بار ڈاکٹر مبارک علی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آخر میں کہ آپ آج کل کچھ اپنے خیالات کی بنیاد پہ, جس کو کچھ لوگ ملحد خیالات کہتے ہیں. نہیں ملحد تو نہیں کہتے, لیکن یہ جو آپ کے چینلز اور اس میں جو باتیں ہوئی پچھلے دنوں, تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ اخبارات میں میرے خلاف پوری ایک کمپین مطلب کہ چلی. آج کی گفتگو کے بعد مزید اس میں مزید چلے گی, مجھے چلے گی اردو اخبارات میں. اچھا وہ کمپین بھی چلتی تو چلے, کوئی بات نہیں تھی, لیکن پھر یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر میرے خلاف ایک مقدمہ کرمنل کورٹ میں دائر کیا کہ میں نے 6 مسودے کو چرا لیے ہیں. 6 مسودے چرا لیے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مجھے پھر بیل کرانا پڑا. اچھا وہ ابھی کیس ختم چل ہی رہا ہے, ختم نہیں ہوا, پھر ایک دوسرا کیس کا چلا لیا کہ میں نے کچھ دستاویزات جو ہیں وہ جعلی بنائی ہیں, اس کا آج مطلب کہ میں انٹرنل بیل کو بھگتا کر آیا ہوں. جی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ متبادل کوئی بات کہیں تو کس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹنگ کیا جاتا ہے. یعنی اخباروں میں پھر خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر مبارک علی نے جعلی دستاویزات جو ہے وہ تیار کرائیں, اس میں مقدمہ ان کا, اور دوسرے اخباروں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. ویسے ہمارے یہاں کسی کے خیالات سے اختلاف ہو تو یہ تو خیر کفر کے فتوے تک ہوئے نہیں, کفر کے فتوے تو صحیح, لیکن یعنی جس طریقے سے عدالتوں میں کفر کا فتویٰ پہ لگ جاتا نہیں, وہ لگ جاتا تو شاید پھر لوگ کچھ قتل کرنے پہ آ جاتے, یعنی وہ نوبت نہیں آئی. لیکن یہ بھی آپ کم ہیں کیا کہ جس طریقے سے آپ کی بات بہت بڑی ایک الجھن ہے. ارباب اختیار تک پہنچی نہ پہنچی, یا انہیں کے اشاروں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرے پاس کوئی شہادت تو نہیں ہے اس قسم کی, لیکن یہ کہ جس طریقے سے ذہنی طور پہ یعنی پریشان کیا جائے. یقین ہے ہمیں کہ آئندہ آپ سے جب بات ہوگی تو اس وقت آپ بل پہ ہوں گے اور آپ کو موقع ملے گا. ڈاکٹر صاحب احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. مبارک علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ کی طرح آپ شخصیات بہت مہربان رہے ہیں میرے اوپر. ڈاکٹر صاحب بھی اور آپ بھی, اور مہدی حسن صاحب سے بھی پچھلی نشست ہوئی تھی, اور جاوید اقبال صاحب
ان سے فون پہ ہمیشہ گفتگو رہی، اور ایک پہلے آپ کے ساتھ نشست ہوئی تھی منو بھائی جس میں ساتھ تھے ہمارے، بہت قابل احترام شخصیات، اور مجھے یقین ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں آپ کو دنیا کے طول و عرض میں، انہوں نے آپ شخصیات سے اتفاق یا اختلاف سے ہٹ کے ان کے ذہن میں سوچ اور فکر ضرور پروان چڑھی ہوگی، اور یہی مقصد ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو کا۔ آپ سب شخصیات کا بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا، یہ نشست دیکھی، طویل نشست تھی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔